تو بھائی فرض کریں کہ ہم ایک جائزہ لینا چاہتے ہیں اور اس جائزے میں آبادی کے ہر شخص سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ان کو صدر پاکستان کی کارکردگی اچھی لگتی ہے یا نہیں۔ جواب میں صرف ہاں یا نہیں کہہ سکتے ہیں آپ۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اصل زندگی میں جائزہ لیتے وقت ہم آبادی کے ہر شخص کو شامل نہیں کرتے، ہم اس میں سے صرف ایک نمونہ لے لیتے ہیں۔ لیکن خیر، یہاں ہم فرض کر رہے ہیں کہ ہم آبادی کے ہر شخص سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ اب یہ بھی فرض کر لیں کہ 60% لوگ ہاں میں جواب دیتے ہیں اور 40% لوگ نہیں میں جواب دیتے ہیں۔ ان دونوں کو جب ہم جمع کریں گے تو ہمارے پاس 100% آ جائے گا، جو کہ ہماری کل آبادی کی نشاندہی کر رہا ہوگا۔ چلیں اب بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو اب اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اس آبادی میں سے بے ترتیب طور پہ کسی ایک شخص کو اگر چنیں ہم، تو اس کا متوقع جواب کیا ہوگا؟ یعنی ایک طرح سے ہم اس پھیلاؤ کا مین یعنی اوسط قدر جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب بھئی اوسط قدر یعنی مین معلوم کرنے کے لیے ہم سارے امکانات کا وزن لے کر ان کو آپس میں جمع کر دیتے ہیں، اور یہاں پر وزن معلوم کرنے کے لیے ہم 60% کو ہاں سے اور 40% کو نہیں سے تو نہیں ضرب دے سکتے، اس لیے ہمیں ہاں اور نہیں کو کسی قدر سے بیان کرنا ہوگا۔ تو مثال کے طور پہ ہاں کو ہم 1 سے دکھا دیتے ہیں اور نہیں کو ہم 0 سے دکھا دیتے ہیں۔ تو اب میو یا مین یا اوسط قدر برابر ہو جائے گی 60% ضرب 1 یعنی 0.6 ضرب 1 جمع 40% یعنی 0.4 ضرب 0 کے۔ اس کو جب ہم حل کریں گے تو میو برابر آ جائے گا 0.6 کے۔ لیکن بھائی یہاں پہ ایک دلچسپ سوال اٹھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جواب تو ہمارا یا تو پھر ہاں میں ہونا چاہیے یا تو پھر نہیں میں ہونا چاہیے، یعنی کسی کا بھی جواب یا تو پھر 1 کے برابر ہوگا یا تو پھر 0 کے برابر ہوگا۔ تو یہ 0.6 کہاں سے آ گیا؟ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ہماری اوسط قدر ہے۔ تو مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس 100 لوگوں کی آبادی ہے تو ہم جب اس کو ضرب دیں گے 100 سے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ 60% لوگ ہاں میں جواب دے رہے ہیں اور باقی کے 40 لوگ نہیں میں جواب دے رہے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ویرینس پہ یعنی تغیر پہ۔ تو ویرینس اصل میں سارے امکانات کے وزن کا مین سے فاصلہ لے کر ان کا اسکوائر لے کر آپس میں جمع کرنے سے ملتا ہے۔ تو یہاں جیسے ہاں کا امکان 0.6 کے برابر ہے، تو اس امکان کا وزن معلوم کرنے کے لیے اب ہم 1 میں سے 0.6 کو جو کہ مین ہے اس کو مائنس کر کے اس کا اسکوائر لے لیں گے۔ تو اصل میں ہم ہاں کا فاصلہ دیکھ رہے ہیں مین سے اور پھر اس کا اسکوائر لے کر ہم ہاں کے امکان سے ضرب دے رہے ہیں، اور بالکل اسی طرح سے ہم نہیں کے ساتھ بھی کریں گے۔ تو نہیں کا امکان 0.4 کے برابر ہے اور اس کو ہم ضرب دیں گے ان دونوں کے فاصلے کے اسکوائر سے، تو یہاں جائے گا 0 مائنس 0.6 اور اس کا اسکوائر، اور آخر میں ہم ان دونوں کو آپس میں جمع کر رہے ہوں گے۔ اچھا، اس کو جب ہم حل کریں گے کیلکولیٹر کی مدد سے تو ہمارے پاس ویرینس برابر آ جائے گی 0.24 کے۔ اور اب اگر آپ اسٹینڈرڈ ڈیویشن معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو صرف ویرینس کا اسکوائر روٹ لینا ہوگا۔ تو 0.24 کا اسکوائر روٹ تقریباً برابر آتا ہے 0.48 آگے کسی چیز کا۔ تو اگر ہم اس کو راؤنڈ آف کر لیں تو ہمارے پاس 0.49 آ جاتا ہے۔ اچھا، اب ذرا اس کے گراف پر آتے ہیں، کیونکہ فی الحال یہ چیز ابہام پیدا کر رہی ہوگی کہ 0 بعد میں کیوں آ رہا ہے اور 1 پہلے کیوں آ رہا ہے۔ تو اس کو پھر میں یوں اٹھا کر یہاں لے آتی ہوں۔ تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو مین ہے اوسط قدر ہے وہ 0.6 کے برابر ہے، تو یہ کچھ ادھر ہوگی، اور چونکہ ہمارا اسٹینڈرڈ ڈیویشن 0.49 کے برابر ہے اس لیے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی اوپری قدر کچھ یہاں آ رہی ہوگی اور نچلی قدر کچھ یہاں آ رہی ہوگی۔ اچھا، اس ویڈیو میں ہم نے یہ ساری باتیں مخصوص اقدار لے کر کی ہیں، لیکن اگلی ویڈیو میں ہم اوسط قدر اور ویرینس کے لیے یعنی تغیر کے لیے ایک عام فارمولا بنا رہے ہوں گے۔ تو ایسا کریں، آپ ان ساری باتوں پر ایک اور نظر ڈالیں اور میں آپ سے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔